بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں ہوں حافظ محمد ناطق سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی گارڈن۔ ناظرین، میں حاضر ہوا ہوں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ چند احادیث کو لے کر حج عمرہ کے تعلق سے کچھ نئی بات، نئی حدیث جو فضائل اور وعید کے تعلق سے، فضائل حج اور حج نہ کرنے کے جو وعیدیں ہیں ان میں سے چند احادیث کو میں چن کر لایا ہوں آپ کے لیے، اور اس احادیث سے امت کا بہت فائدہ ہوگا، چونکہ حدیث حج کے تعلق سے لوگوں تک پہنچانے کا کوئی نظام نہیں ہے، اور نہ ہی لوگوں کو شوق ہے کہ ہر موضوع کے مطابق احادیث کا مطالعہ کریں، اور ایسے موضوع کے مطابق کہیں پر مجالس بھی منعقد نہیں ہوتی ہے، اور اگر کہیں پر منعقد ہوتی بھی ہے تو ہم حضرات وہاں جانا بہت مشکل سمجھتے ہیں۔ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے، دین کی بات جاننے کے لیے اگر مجھے دعوت دی جاتی ہے تو ہم ان جگہوں پر نہیں جاتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ بنا مطلب کا وقت ضائع ہو جائے گا، اور ایسے ہی خیالات، ایسے ہی ذہنیت رکھنے کی وجہ کر آج امت مسلمہ میں دین کوسوں دور ہے۔ ہمیں پوری زندگی دین کی روشنی میں احکام الہی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارنا تھا، لیکن اصل زندگی کو چھوڑ کر نقل والی زندگی کو اختیار کرنا آسان ہو گیا ہے، اور اصل والی زندگی میں جو اللہ کے احکام ہیں، جو ہمیں اس دنیا میں اللہ کے احکام کو مانتے ہوئے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے جو گزارنا تھا، آج اس کو ہم جاننا بھی نہیں چاہتے ہیں، معلومات بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ اگر کوئی سکھاتے ہیں تو ہم وہاں پر جانا بھی اپنے آپ کو جو ہے معیوب سمجھتے ہیں۔ ناظرین، اگر اس طرح سے ہم زندگی گزاریں گے تو کافی پریشانیوں میں ہماری زندگی گزرے گی۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا تمام مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، یہ دنیا تمام مومنوں کے لیے ایک امتحان ہال ہے، ایک ایگزام پیریڈ میں ہے۔ آپ کو چھوڑ دیا گیا ہے ٹاسک دے کر کے کہ آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے، اور وہ ٹاسک بھول چکے ہیں۔ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے اس کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن شریف کو نازل کیا، اور قرآن شریف کو سمجھانے کے لیے اس کا جو ہے سمجھنے کے لیے، قرآن کے پیغامات کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور قرآن کے مطابق
انہوں نے پوری امت کو بتایا کہ کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنا ہے تاکہ ہم ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی میں آرام اور چین و سکون کے ساتھ بسر کر سکیں۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا دائمی نہیں ہے۔ یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے، یہاں ہمیں ایک وقت مقررہ کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو جگہ بنایا ہے وہ آخرت ہے، اور اس بات کی فکر بالکل نہیں کرتے ہیں، یہ بہت ہی خسارے کی بات ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر لائن سے کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان تمام باتوں کو تمام ایمان والوں کو، تمام مومنین کو جاننا ضروری ہے۔ کلمہ سے کیا چاہا جاتا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو حج نہ کرنے کی جو وعیدیں ہیں 2 حدیث انشاءاللہ پیش کروں گا، باقی موضوعات پر انشاءاللہ ہمارے دوسرے ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ ناظرین، آج جو میں آپ کے لیے چن کر لایا ہوں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ پیش کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور یہ چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پہ ٹچ کر کے آل پر ٹچ کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ قائم ہو جائے اور آپ کو جو ہے سب سے پہلے ہماری جو ویڈیوز پوسٹ ہوں وہ پہنچ جائے، چونکہ میں آپ کے لیے بہت ہی کارآمد باتیں جو بہت ہی ضروری ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے، امت مسلمہ کے رہنمائی کے لیے میں آپ کو ویڈیوز بنا کر دوں گا۔ آپ اپنے اس بھاگ دوڑ والی زندگی میں وقت نکال کر میرے کلپ کو آپ دیکھیں تاکہ آپ کے لیے کچھ رہنمائی کا ذریعہ بن سکے۔ چلیے شروع کرتا ہوں آج کی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يقول الله عز وجل إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ ایسا ہو کہ میں نے اس کو صحت عطا کر رکھی ہو اور اس کی روزی میں وسعت دے رکھی ہو اور اس کے اوپر 5 سال ایسے گزر جائیں کہ وہ میرے دربار میں حاضر نہ ہو، وہ ضرور محروم ہے۔ اس مضمون کی کئی حدیثیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اس حدیث کا تقاضا یہ تھا کہ ہر صاحب ثروت پر اگر اس میں حج کی طاقت ہو تو ہر 5 سال میں 1 مرتبہ حج فرض ہوتا ہے، لیکن چونکہ دوسری احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف لفظوں میں یہ ثابت ہو گیا کہ حج عمر بھر میں 1 ہی مرتبہ فرض ہے، اس لیے اس حدیث کو فرض پر مراد نہیں کیا جاتا، لیکن خیر و برکت کی محرومی سے کیا انکار ہے، جبکہ اللہ جل شانہ کا ارشاد بھی ہے اور اس کی عطا کی ہوئی صحت اور رزق کی وسعت بھی ہے۔ ایسی حالت میں اگر کوئی دوسری دینی ضروری مقدم نہ ہو تو پھر حاضر ہونا ہی چاہیے۔ البتہ اگر کوئی دوسری دینی ضرورت
راجح ہو تو وہ مقدم ہوگی، اور اسی طرح اگر فقراء کی کثرت ہو تو صدقہ حج نفل سے افضل ہوگا۔ دوسری حدیث دیکھیں، روی عن ابی جعفر محمد بن علی عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد ولا امة يظن بنفقة ينفقها فيما يرضي الله إلا أنفق أضعافها فيما يسخط الله، وما من عبد يدع الحج لحاجة من حوائج الدنيا إلا رأى المخلفين قبل أن تقضى تلك الحاجة، يعني حجة الإسلام، وما من عبد يدع المشي في حاجة أخيه المسلم قضيت أو لم تقض إلا ابتلي بمعونة من يأثم عليه ولا يؤجر فيه۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا کہ جو کوئی بھی مرد یا عورت کسی ایسے خرچ میں بخل کرے جو اللہ کی رضا کا سبب ہو تو وہ اس سے بہت زیادہ ایسی جگہ خرچ کرے گا جو اللہ کی ناراضی کا سبب ہو، اور جو شخص کسی دنیاوی غرض سے حج کو جانا ملتوی کرے گا وہ اپنی اس غرض کے پورا ہونے سے پہلے دیکھ لے گا کہ لوگ حج سے فارغ ہو کر آ گئے، اور جو شخص کسی مسلمان کی مدد میں پاؤں ہلانے سے گریز کرے گا اس کو کسی گناہ کی اعانت میں مبتلا ہونا پڑے گا جس میں کچھ بھی ثواب نہ ہو۔ محدثین رحمہم اللہ کے قواعد کے موافق یہ روایت ضعیف ہے، لیکن ایسے امور میں ضعیف روایت ذکر کی جاتی ہے، اس لیے محدثین اس کو ذکر فرماتے ہیں۔ اس سے قطع نظر تجربہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ جو لوگ امور خیر سے بچا کر رکھتے ہیں، خواہ مخواہ مقدمات وغیرہ میں، رشوتوں میں، اور ان سے بڑھ کر بعض اوقات حرام کاریوں میں، ناچ گانوں اور سنیماؤں میں خرچ ہونے لگتا ہے، اگر اللہ کی اس عطا فرمائی ہوئی دولت کو خیر کے کاموں میں آدمی خرچ کرے تو پھر ان بلاؤں سے حفاظت رہے۔ یہ امر ضرور قابل لحاظ ہے کہ یہ وعیدیں اسی وقت ہیں جبکہ استطاعت کے باوجود حج فرض ادا نہ کرے، اور اس کے بالمقابل ناداری کی حالت میں، بالخصوص جبکہ دوسروں کے حقوق اپنے ذمے ہوں، ان کے حقوق کی ذمہ داری حج نفل سے کہیں زیادہ ہے۔ ابن امیر الحاج مدخل میں لکھتے ہیں کہ بعض آدمی اپنے اہل و عیال کو ضیاع میں، یعنی ان کا کوئی انتظام کیے بغیر چھوڑ کر حج کو چلے جاتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ جس کا کھانا اپنے ذمے ہے اس کو ضائع کر دے۔ ناظرین، آج عوام کی حالت ایسی ہے کہ پیسے ضرور ہیں ان کے پاس حج کرنے کے لیے، اور ذہن میں لالچ بھری ہوئی ہے، پیسہ پیسہ۔ ان پیسوں کی وجہ کر احکام الہی کو درکنار کر کے دنیاوی غرض کی وجہ سے حج کو چھوڑ دیتے ہیں، اور حج کو چھوڑ کر پیسہ کمانے میں لگے رہتے ہیں۔ حج نہ کرنے کی وعیدیں ایسے لوگوں کو پڑھنا چاہیے، ایسے لوگوں کو حدیث کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔
اگر حدیث کا مطالعہ نہیں کریں تو کم از کم علماء کرام سے رابطہ کریں اور ان سے اس معاملے میں اپنی بات کو رکھیں کہ ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، یہ ہے، وہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن کچھ دنیا کا کام آ گیا بزنس کے تعلق سے، پراپرٹی کے تعلق سے، اور اس کی بنیاد پر ہم حج کو چھوڑ دیا ہے، تو کیا کچھ ایسی بات ہوگی؟ جب آپ رابطہ کریں گے تو آپ کو یہ باتیں معلوم ہوگی کہ حج فرض ہونے کے بعد ہم حج کو چھوڑ کر کے دنیا کے کاموں میں مشغول ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے حدیث سامنے ہے، اس کو پڑھیں، سمجھیں، کم از کم نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو لوگوں سے تعلق پیدا کر کے معلومات حاصل کریں تو آنکھیں کھل جائیں گی کہ ان کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ ناظرین، ایسی آفتوں سے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ بچائے اور ہم تمام لوگوں کو وقت سے پہلے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے پاس اگر مال و دولت ہے تو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج میں انہی باتوں کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ نے کچھ ضرور نیا سیکھا ہوگا، یہ ویڈیو ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے تمام جان پہچان والوں کو اس کو شیئر کر دیں تاکہ وہ لوگ بھی استفادہ حاصل کر سکیں۔ آپ نے فائدہ حاصل کیا ہے، آپ نے سنا ہے، اسی طرح سے آپ کے بھائی لوگ نے نہیں سنا ہے، آپ ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آپ کے پہنچانے سے اگر انہوں نے کچھ سیکھ لیا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ ناظرین، حج کے تعلق سے اگر آپ ٹریننگ لینا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پہ چلے جائیں اور پلے لسٹ میں جا کر حج عمرہ کے تعلق سے آپ کے لیے ویڈیو بنا کر رکھا ہوں۔ بہت آسان لفظوں میں صاف میں نے سمجھایا ہے، آپ ٹریننگ لے لیں، انشاءاللہ آپ کے عمرہ اور حج کے سفر کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر ٹچ کر کے آل پر ٹچ کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ قائم ہو جائے اور ہماری جانب سے جو بھی دیے جائیں وہ سب آپ کو سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، انہی باتوں کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں اور ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔